بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج پھر نو کانفیڈنس موشن کے معاملے میں بھاگ دوڑ ہوتی رہی۔ ہمارے سیاسی خریدار اور سیاسی بکاؤ مال دونوں آپ کو سرگرداں نظر آئے۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے بھی ملی، ایم کیو ایم نے کیو لیگ کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ کیا، اپنے مطالبات جو ہیں وہ سامنے رکھے، حکومت کے بھی۔ ایم کیو ایم نے جو بات کی اس میں پبلکلی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی وزارت کوئی چیز نہیں مانگی، اور ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ہمارے 100 کے قریب مسنگ پرسن ہیں، ان کو چھڑوا دیا جائے یا ہمارے دفاتر دے دیں وہ۔ لیکن جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت جو ہے یہ سونا ہے۔ اس میں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بابر غوری صاحب اس کے منسٹر رہے، اور بابر غوری صاحب نے اس پہ تباہ کے لوٹ مار کی، بہت پیسہ بنایا، اور پھر جو ریکارڈ ہوتا تھا وہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ بڑا آپ دیکھیں کہ ایک بڑا زبردست انتظام تھا۔ میاں صاحب کے دور میں بھی شہباز شریف صاحب کا یہ بہت ہی ان کا ایک آزمودہ نسخہ تھا کہ ریکارڈ جلا دو، جہاں کہیں کرپشن اور اس طرح کی کوئی بات ہوتی اس جگہ ریکارڈ کو آگ لگ جاتی تھی، پھر آپ تحقیقات کرتے رہیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ کریں، پکڑا نہیں جا سکتا بندہ۔ تو جو پورٹ اینڈ شپنگ کی بلڈنگ تھی، وہاں پہ کئی منزلہ بلڈنگ ہے کراچی میں، اس کے ہر دفعہ اس فلور کو آگ لگ جاتی تھی جس میں ریکارڈ ہوتا تھا، اور بابر غوری صاحب جو ہے وہ اس کے منسٹر تھے۔ ہر دور میں جب بھی کبھی حکومت کا حصہ بنی ایم کیو ایم، اس کی کوشش یہی رہی ہے کہ پورٹ اینڈ شپنگ کی جو وزارت ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ سو ان کو کوئی رغبت نہیں ہے کہ آپ ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وغیرہ پکڑا دیں، تو اصل فوکس وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ سورسز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ گورنر اور یہ پورٹ اینڈ شپنگ یہ وزارت بھی انہوں نے مانگی ہے۔ سو ان کی بھی میٹنگیں چلتی نہیں، اور آج یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ کاف لیگ جو ہے اس کے اپنی صفوں میں کچھ تھوڑی دراڑ آئی۔ طارق بشیر چیمہ جو ان کے بڑے اسٹالورڈ تھے، بڑی تقریریں کیا کرتے تھے، عمران خان صاحب کے قصیدے وہ پڑھتے تھے، انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ جی بڑا مومن آدمی ہے جو ننگے پاؤں خانہ کعبہ میں، مدینہ میں اترتا ہے، ننگے پاؤں خانہ کعبہ میں ننگے پاؤں جاتا ہے، اور وہاں جا کے روضہ رسول پہ وہ پاکستان کے لیے رو رو کے دعائیں کرتا ہے، تو آپ اس آدمی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ لیکن آج ان کو کچھ دوسری سائٹ سے شاید کوئی بہتر چانسز ملتے نظر آئے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ لہذا جو 5 ووٹ تھے ان کے کیو لیگ کے، اس میں سے غالباً 4 رہ گئے، تو 1 ووٹ ان کا اس طرح نکل گیا۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب میں حکومت بنانے میں شاید کامیابی نہ ہو، دقت ہو۔ وہ بھاگ دوڑ تو کر رہے ہیں کہ اپنے لیے حمایت حاصل کریں، لیکن نون لیگ نے تو ان کو حمایت آفیشلی تو نہیں دینی تھی۔ ہاں البتہ کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف آ کے ان کو دے دیں تو وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی ناراض ہے چودھری صاحبان سے، زرداری صاحب سے ناراض ہے، اور زرداری صاحب ناراض ہیں، اور زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے ہمارے ساتھ سارا وعدہ کیا ہوا تھا، سب کچھ طے ہو گیا تھا، پھر یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ انہوں نے سوچا نہیں کہ یہ اخلاقیات سب کی اسی طرح کی ہے، جیسے زرداری صاحب کی بھی ہے۔ جہاں جہاں کہیں آپ کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے آپ ادھر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پاکستان سے تو نہیں کوئی لگاؤ ایسا، آپ اپنے مفادات سارے دیکھ رہے ہیں۔ چودھریوں نے بھی دیکھا کہ ان کو یہاں سے بہتر مل رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس طرح آج ابھی تک پھر وہ صورتحال ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس 2-4 ووٹ زیادہ ہیں، جو کہ اگلے چند دنوں میں اگر پی ٹی آئی نے محنت کر کے واپس لے لیے تو اس سے شاید معاملات بہتر ہو جائیں، ورنہ وہ ہو سکتا ہے کہ بڑے نیرو مارجن سے اپوزیشن اپنا مقصد حاصل کر لے۔ آج پرائم منسٹر کی طرف سے ایک چٹھی لکھی گئی جس میں کہ پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز کو منع کیا گیا کہ وہ اسمبلی سیشن میں نہیں آئیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان میں سے کوئی اپنا ووٹ پرائم منسٹر کے مخالفت میں دے دے۔
اب دیکھا جائے گا کہ اس آرڈر پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے، لیکن بہر صورت یہ ایک اپنی طرف سے پرائم منسٹر نے کوشش کی ہے۔ یہاں پہ آپ اپنے جو سیاستدان ہیں ان کے حالات دیکھیں کہ آج کل وہ اتنے ایکٹیو اس طرح بھاگے پھر رہے ہیں، اور اس سے مل اس کے مل۔ ابھی آج رات کو متوقع تھی کہ چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوگی۔ وہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ابھی تک اس کا علم نہیں، لیکن وہ کہا گیا کہ ملاقات ہوگی۔ اب اس ملاقات کے نتیجے میں کچھ طے ہوگا، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کے سیاستدانوں کے حالات ہیں کیا۔ زرداری صاحب اگر انہوں نے عدالت بھگتنی ہو تو بیساکھیاں پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ 36 بیماریاں گنوائی جاتی ہیں کہ جی ان کو کوئی پیریفرل اور آٹونومک نیوروپیتھی کا مسئلہ ہے، کوئی ہارٹ کی پرابلم ہے، کوئی اتنی زیادہ بیماریاں گنتی کروا دی جاتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ شخص چلنے کے قابل ہے۔ لیکن آج اگر ان کو صدارت ملک کی پکڑا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بھاگے پھرتے ہیں، کیونکہ آج بھی وہ میٹنگیں کر رہے ہیں، مل ملا رہے ہیں۔ اسی طرح جو اگر آپ دیکھیے ہمارے شہباز شریف صاحب کا، وہ کینسر سروائیور، اور ایک وقت پہ عدالت میں ان کا کیس تھا کہ جی ان کو فوری طور پہ جانا چاہیے چیک اپ کے لیے، ورنہ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور آپ دیکھیے کہ اس دن کے بعد سے انہوں نے کبھی ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی، بھاگے پھر رہے ہیں، بڑے فرسٹ کلاس صحت ہے۔ اور صرف یہ نہیں، چودھری شجاعت حسین کا بھی دیکھیں، وہ جس حال میں ہیں، لیکن وہ دھڑا دھڑ آپ دیکھیں، کبھی کسی کے ہاں میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی کسی کے ہاں میٹنگ، یا تو ان کو اس اپاہج حالت میں اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے خاندان والے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اقتدار کے لیے کس قدر یہ ان کے اندر چستی آ جاتی ہے، اور پھر جو چیز چاہے یہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو لوگ ہیں بہت سارے بیماریوں کا، میاں صاحب بار بیٹھے ہیں جن کے پلیٹلیٹس کا مسئلہ آیا، اس وقت کہتے تھے جی پتہ نہیں کیا ہوگا، میاں صاحب کی زندگی کی ضمانت دیں، تو آج وہ ہر طرح کے فنکشن وہاں اٹینڈ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو سیاستدانوں کا یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ کوئی وقت آ جائے تھوڑا سا بھی مشکل تو بیماری کا بہانہ بیساکھیاں پکڑ لیتے ہیں، ورنہ یہ ٹھیک ٹھاک۔ بہرصورت اب یہ اپنے اندر سارے مل کے یہ 11 پارٹیاں حکومت کا ایک مائنڈ سیٹ اپنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں حکومت آئے گی، لیکن ابھی بہت کچھ دیکھنے کو ہے، چیزیں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ حکومت جہانگیر ترین گروپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، حکومت علیم خان کے گروپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کوائٹ پاسبل کہ پرانے دوست جو ہیں وہ راضی ہو جائیں اور واپس آ جائیں۔ پھر اسی طرح جو باقی لوگ تھے جو سندھ ہاؤس میں رہ رہے تھے، وہ آج عیاشی کر رہے ہیں میریٹ میں، لیکن ان میں سے بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ حکومت کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو پانسا کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے، لیکن اس سارے کھیل نے اس ننگی گندی غلیظ سیاست کو آپ کی آنکھوں کے سامنے لا کے اس کے کپڑے اتار کے رکھ دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ ان میں کسی کے اندر بھی حب الوطنی کا اتنا چھوٹا سا بھی شائبہ، چھوٹا سا بھی کوئی رمق مجھے نظر نہیں آئی۔ ہم کیوں ووٹ دیتے ہیں ان کو؟ کیوں ان کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں؟ اگر ان کی اپنی ہوس ہی پوری کرنے کا سارا کھیل ہے تو پھر پاکستان کے عوام یہ کیا ہے، کیا سوچتے ہیں، کیوں جاتے ہیں ان کے پیچھے؟ یہ سوچنا ہوگا۔ اس ملک کی سیاست کو اگر آپ نے صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، تو پھر وہ پاکستان کے عوام کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ادارہ یا کوئی بھی شخص چاہے وہ نہیں کر سکے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔